کے سامنے گڑ گڑانے کا بولو بھائی، بول لو، زور سے بول لو یار، معمول بنا لو. اور کیا گڑ گڑانا ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور جنت میں داخل فرما. آخری بات، جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میں فلمیں دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھتا رہوں، لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. میں ماں باپ کو ستاتا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگ سے مجھے بچا لے. میں سود کھا رہا ہوں، بینک میں جاب کر رہا ہوں، سودی بینک میں، وہ تو مجبوری ہے، لیکن اے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے، بولو بھائی، بچا لے. اے اللہ میں داڑھی نہیں رکھتا لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. اے اللہ میں نماز نہیں پڑھتا، بس معاف کر دے، تو بڑا غفور رحیم ہے. یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب، یہ مذاق ہے شریعت کے ساتھ. کیونکہ اللہ نے گناہوں پر جہنم کا وعدہ کیا اور نیک اعمال پر جنت کا. تو جب جنت مانگی جاتی ہے جنت والے اعمال کے ساتھ، اور جب جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے تو جہنم والے اعمال سے بھی پناہ مانگی جاتی ہے. یہ مطلب ہوتا ہے. جب کوئی کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو مطلب یہ ہے کہ ان اعمال سے بچا لے جو مجھے جہنم کے قریب لے کے جاتے ہیں. حدیث میں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس قول اور عمل سے جو جہنم کی آگ کے قریب کر دے. تو گناہوں سے توبہ کی توفیق مانگنا یہ ہے جہنم کی آگ سے پناہ. تو آپ کو اپنے گناہوں کا علم ہوگا تو مانگو گے نا. پتہ ہی نہیں ہے، محاسبہ ہی نہیں ہے، مراقبہ ہی نہیں ہے. مراقبہ وہ والے نہیں جو ٹی وی میں ہو رہے ہیں، مراقبے سینٹر. مراقبے کا معنی اپنا احتساب کرے انسان بیٹھ کے، سوچے کہ کل قیامت آئے گی. تو سوچتے ہی نہیں ہے، تو بھائی کہاں سے جہنم کی آگ سے بچت ہوگی؟ کلن اخذنا بذنبہ، اللہ فرماتے ہیں ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہ پہ پکڑا ہے. ہر قوم کو گناہوں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. گناہ کر کے اللہ سے رحمت کی امیدیں لگانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. تو بھائی ان راتوں میں، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنم کی آگ سے خلاصی ملتی ہے رمضان میں، تو یاد رکھو ان لوگوں کو ملتی ہے جو رمضان میں گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. توبہ نہیں کرتے، 1 کروڑ رمضان ان کی زندگی میں آ جائیں، ان کو جہنم سے خلاصی نہیں ملتی. کیسے سمجھائیں بھائی؟ نہیں ملے گی. اگر آپ نے اس رمضان میں انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے سے توبہ نہیں کی، سچی توبہ، جہنم کی آگ سے خلاصی نہیں ملے گی. اگر آپ نے اس رمضان میں لڑکیوں سے حرام دوستیوں سے توبہ نہیں کی، جہنم کی آگ سے خلاصی، بولو بھائی، نہیں ملے گی. اگر آپ نے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اپنے لہجے کو سخت کرنے سے توبہ نہیں کی، جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی. زنا سے، شراب سے، جوے سے، جوا بہت کھیلا جا رہا ہے. اسنوکر جو کھیلے جاتے ہیں نا، ان میں جوا بہت کھیلا جا رہا ہے. اس میں کرکٹ میں جوا لگا کے کھیل رہے ہیں لوگ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اللہ نے فرمایا یہ رجس ہے، جوا اور شراب شیطانی عمل ہے، چھوڑ دو اس کو. کھیل رہے ہیں صبح شام. اگر جوے سے، سٹے سے توبہ نہیں کی تو جہنم سے خلاصی، بولو بھائی. اگر داڑھی کاٹنے سے توبہ نہیں کی تو بھی جہنم میں جانے کا خطرہ، بول لو نا یار، موجود ہے. اگر وراثت بہنوں کے حوالے نہیں کی تو 100 رمضان آپ کی زندگی میں آ جائیں، جہنم کی آگ سے خلاصی، بولو بھائی، نہیں ملے گی. بہنوں کی وراثت سے حج نہ کیا کرو اللہ کا واسطہ. حج فرض ہے اور اب تک نہیں کیا تو جہنم کی آگ سے خلاصی. لوگ کہتے ہیں رمضان میں مر گیا، شوال میں مر گیا، سیدھا جنت میں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. الحم سے لے کے والناس تک جو پورا قرآن ہے نا، اس میں اللہ نے اتنے سارے احکام دیے. وہ اس لیے دیے کہ یہ وہ احکام ہیں، ان کو فالو کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے. اگر یہ سب احکام فضول ہوتے تو اللہ فرما دیتے الحمدللہ رب العالمین من مات فی رمضان فہو فی الجنہ. سورہ فاتحہ یہاں سے شروع ہوتی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جو رمضان میں مرا وہ کہاں گیا؟ جنت. بس
صدق اللہ العظیم. رکوع کرو. اب ہر آدمی کوشش کرے کس کب مرنے کی؟ رمضان میں مرنے کی. ختم ہو گئی بات. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اللہ کسی کو بخشنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن قانون یہ ہے, اور اللہ نے دکھایا بھی ہے کہ ایسا ہوگا. بہت سو کو دکھایا ہے, بہت امتوں کو تباہ کیا ہے کہ مجھے گناہ پسند نہیں ہے. تو اللہ ہم سب کو اس رمضان میں, اور خواتین خاص طور پر بے پردگی سے توبہ نہیں کریں گی. کتنے باریک لباس ہوتے چلے جا رہے ہیں خواتین کے, جو مردوں کے بے شرم ہونے کی دلیل ہے. اتنے باریک. ایک پٹھان کا واقعہ ہے نا, اس کے پاس ایک خاتون گئی دکان سے کپڑا لینے کے لیے کہ یہ تھوڑا سا مجھے شلوار کا کپڑا چاہیے. اس نے دے دیا. اس نے کہا تھوڑا اور باریک چاہیے. شلوار کا کپڑا کیسا ہے؟ باریک. اس نے اور دے دیا تو کہ نہیں تھوڑا اور. تو اس نے کہا اسی میں سب نظر آ جائے گا, اس سے زیادہ باریک کی اپنا جسم دکھانا چاہتی ہیں. کیسے بےہودہ لباس آ رہے ہیں, اچھی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, پگڑیاں ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگ رہا ہے, حج بھی ہو رہے ہیں, عمرے بھی ہو رہے ہیں. بیٹیوں کا لباس دیکھو تو انسان زمین میں گڑ جاتا ہے شرم سے. اپنی بیٹی کو یہ کیوں پہنایا ہوا ہے آپ نے بھائی؟ پوری آستین کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو اپنی؟ پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو؟ جو آدمی پورے کپڑے نہیں پہنا سکتا وہ جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی چھوڑ دے. کچھ بھی کر لو, 100 حج کر لو, 100 عمرے کر لو, الٹے لٹک کے 27ویں رات میں رو رو کے کارپٹ کو بھگو دو. جنت میں یہ دین ہے, مذاق نہیں ہے. قانون کو فالو کرنا پڑے گا. کپڑے تو پورے پہنا دو اللہ کے بندو اپنی بیٹیوں کو. ان کو سمجھاؤ کہ بیگم کپڑے پورے پہنے گی, یہ میرا گھر ہے, تمہارے باپ سے جہیز میں نہیں ملا مجھے. ٹھیک ہے بیگم کو محبت دیں, میں بار بار کہتا ہوں عورت سے محبت کریں, اس کے خرچے اٹھائیں, لیکن اس کو باپ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اکثر بیویاں رکاوٹ بنتی ہیں. کہتی نہیں ہماری بچی ماڈرن نظر آئے, تھوڑی سی ٹانگیں کھلی بھی ہوں اور یہ پہنے ہوں, تھوڑی سی کیا لگے گی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. پورے کپڑے پہنے گی تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی ندی نالے سے اٹھا کے لائے تھے اس کو. غیرت دکھاؤ, غیرت. بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں مردوں کی نسبت, مرد نہیں پہننے دیتا, عورت غیرت دکھاتی ہے. لیکن اکثر یہاں معاملے میں خواتین رکاوٹ ڈالتی ہیں, کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو, عورت میں اللہ نے حیا زیادہ رکھی ہے, مگر غیرت اللہ نے مرد میں زیادہ رکھی. اس لیے میں مردوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بیٹی ہے, تم پورے کپڑے کیوں نہیں پہناتے اس کو؟ بازار میں کپڑے ہی شارٹ ہے لڑکیوں کے پورے. ہم جاتے ہیں نا کبھی اپنی بچیوں کے لیے کپڑے خریدنے, چھوٹی بچیوں کی, فل آستین کے کپڑے ہی نہیں مل رہے ہوتے. میں کہتا ہوں یار کوئی دنیا میں کیا نمازی لوگ ختم ہو گئے ہیں, فل آستین کے کپڑے نہیں ملتے, اتنی مصیبت ہو جاتی ہے. اور یہی حال مکہ مدینہ کا بھی ہے. سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست ہماری بھتیجی کے لیے کچھ کپڑے لے گفٹ میں لانا چاہتے تھے, کہتے ہیں پوری مارکیٹیں تلاش کر لیں, کوئی شلوار قمیض نہیں ملی. مکہ مدینہ میں پینٹیں بک رہی ہیں لڑکیوں کے لیے, پتلونیں بک رہی ہیں. عربوں کا کلچر واٹ لگ گئی ہے, اس کلچر کو فالو مت کرو. یہ وہ اسلام کا کلچر نہیں ہے جس پہ عرب لوگ چل رہے ہیں. ان کی جو عورتوں کے بےہودہ لباس, ہاں علماء صلحاء ایسا نہیں کرتے, ہم مانتے ہیں, لیکن جو عرب کی عوام ہے عیاشی کی وجہ سے ان کی عورتوں کا لباس بےہودہ بن چکا ہے. ہماری خواتین بھی اسی لباس کو فالو کر رہی ہے. تو میرے بھائی جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی چھوڑ دو. نامحرم کے سامنے آپ کو اپنے جسم کو چھپانا پڑے گا, اور اپنی بیٹیوں کو, ہاں بیٹی بالغ ہو گئی, کنٹرول سے باہر ہو گئی, کسی کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہو, میں اس سے بدگمان نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ باپ نے محنت کی ہو اور بیٹی نے اس کو قبول نہ کیا ہو, باغی ہو گئی ہو, باغی بھی ہو جاتی ہیں. لیکن نابالغ بچی بہرحال آپ کے کنٹرول میں, جب تک 13 سال کی ہے تو اس وقت تک تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا وہ. پھر بھی اگر میرے بھائی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ کہتے ہو میں بیگم کے سامنے عاجز ہوں, تو ایسا کرو کہ آپ چوڑیاں پہن کے بیگم بن جاؤ, اور بیگم کو کیا کر دو, شوہر کا خطاب دے دو. کیونکہ آپ کما کما کے کھلا بھی رہے ہو, اور اتنی بھی نہیں گھر میں چلا سکتے کہ اپنی بچوں کو آپ دوپٹہ اڑوا دو. تو آپ کو بیگم ہونا چاہیے, شناختی کارڈ میں نام چینج کروا لو اس کا, پہلے اپنا بولو بھائی بعد میں. اور جب وہ مرے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزاریں آپ, اور اپنے نام کے ساتھ بیوہ لگا دیں. تو یہ کیا بات ہے, آدھا آدمی آدھا عورت, تو پھر پورے بنو, ایک طرف ہو جاؤ. یہ درمیان والی چیز صحیح نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.